بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول جو کہ قیامت سے پہلے ہوگا اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ہمارا بحیثیت مسلم یہ یقین ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، دجال سے لڑیں گے، اس کا خاتمہ کریں گے اور پھر یاجوج ماجوج کی قوم کھول دی جائے گی، جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں دجال اور اس سے پہلی ویڈیو میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا تھا، اور اب میں ان ٹاپکس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچے، اور آپ لوگوں نے جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو کھولی ہے، جس ٹاپک کے لیے یہ آپ نے ویڈیو کھولی ہے، آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے انفارمیشن لے سکیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ احادیث میں کیا بیان ہوا ہے ان کے بارے میں۔ قرآن شریف میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 ہے کہ اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علاماتی بھائی ہیں، یعنی ان کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں، ان کا دین ایک ہے، اور میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ اترنے والے ہیں، جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا۔ وہ درمیانے قد کے ہیں، ان کا رنگ سرخی سفیدی مائل ہے، وہ 2 سوتی چادروں میں ملبوس ہوں گے، جب وہ اتریں گے تو ایسے لگیں گے کہ گویا ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اگرچہ ان کو گیلا نہیں کیا گیا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اسلام پر قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور یعنی جزیہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کو نیست و نابود کر دے گا۔ جیسا کہ پچھلی سلائیڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ایک حلیہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اس سلائیڈ میں بھی 3 احادیث ہیں، اور ان میں بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، درمیانہ قد، میانہ جسم، رنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے، اور سر کے بال سیدھے تھے، یعنی گھنگریالے نہیں تھے۔ دوسری حدیث میں بھی جو ہے وہ یعنی کم و بیش یہی حلیہ بیان ہوا ہے، اور تیسری حدیث میں جو ہے وہ ہے کہ نا بال گھنگریالے تھے اور وہ چوڑے سینے والے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ حدیث جو ہے وہ اس بیک گراؤنڈ سے شروع ہوتی ہے کہ جن حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، کہ مسلمان ان حالات میں شام میں واقع پہاڑ دخان کی طرف دوڑ جائیں گے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ دجال نازل ہو چکا ہوگا، جس کی تفصیل ہم اس سے پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن وہ بھی ادھر جا کر ان کا محاصرہ کرے گا، اور سخت محاصرہ کرے گا۔ وہ لوگ شدید فقر و فاقہ سے دوچار ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہ صبح کے وقت یہ آواز دیں گے، لوگوں کیا بات ہے، تم بدترین کذاب کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں نکلتے، یعنی دجال کے مقابلے کے لیے۔ پہلے تو لوگ سمجھیں گے یہ کسی جن کی آواز ہے، لیکن جب جا کر دیکھیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اتنے میں نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے گی اور ان سے کہا جائے گا، اے حرو اللہ، آپ آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ لیکن وہ فرمائیں گے، تمہارا امام ہی آگے آئے اور نماز پڑھائے۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دجال کی طرف نکلیں گے۔ وہ جھوٹا دجال ان کو دیکھے گا تو وہ پانی میں گھل جانے والے نمک کی طرح گھلنے لگ جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جا کر اس کو قتل کر ڈالیں گے، اور حالات مسلمانوں کے حق میں اس حد تک بہتر ہو جائیں گے کہ درخت اور پتھر پکار کر کہیں گے، اے رو اللہ، یہ یہودی یہاں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ایک ایک پیروکار کو پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری رنگ کے کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔
کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کو ڈھونڈیں گے اور اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مقام لد کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے بتایا تھا، جو ویڈیو اس کے بارے میں تھی دجال کے بارے میں، اس میں ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ مقام لد کہاں ہے اور وہ کیسا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ وہ ابھی اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی ایک جھیل ہے، یا جھیل لیک تبریہ، یہ اسرائیل میں واقع ہے، وہاں سے گزریں گے اور اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے۔ پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی اس میں پانی بھی تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح شکار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر زمین پر آئیں گے۔ وہ طور پہاڑ پر چڑھ گئے تھے جیسے کہ پہلے تھا، وہ اتر کر زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالشت بھر کی بھی جگہ نہیں ملے گی جو یاجوج ماجوج کی جو ہے وہ گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی جیسی لمبی گردنوں کی طرح کہ کچھ اس طرح کے کچھ پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج اور اس کی قوم کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا اسے جا کے پھینکائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارشیں برسائیں گے جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا ہو جو ہے وہ وہاں تک وہ بارش پہنچے گی اور وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر چھوڑے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹا لاؤ، تو اس وقت ایک انار پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کو کافی ہوگا، اور بکری کا ایک دفعہ کا دودھ قبیلے کی ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ وہ اسی عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی، اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لی جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح آپس میں اختلاط کریں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کی اس صحیح حدیث میں کچھ اور تفصیل بیان ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان ان میں سے ایک طرف ہو جائیں گے، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم سے مقابلہ نہیں کریں گے ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے، حتیٰ کہ بچے کچے مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں چلے جائیں گے اور مویشی بھی اپنے ساتھ رکھیں گے، یعنی ان کو چراگاہوں میں نہیں چھوڑیں گے، اور وہ زمین والوں پر غالب آ جائیں گے جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے، اور ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ ہم زمین والوں سے فارغ ہو چکے، اب ہم آسمان والوں کا مقابلہ کریں گے۔ ان میں سے جو کوئی آسمان کی طرف اپنا نیزہ پھینکے گا اس کا نیزہ خون آلود ہو کر واپس آئے گا، تب وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا ہے، اور جو ہے وہ اس کے بعد صبح کے وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کی حس و حرکت سنائی نہ دے گی، تو وہ کہیں گے کہ کون بہادر آدمی اپنی جان خطرے میں ڈال کر معلوم کرے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ سارے مسلمان اس ٹائم جو ہیں وہ طور پہاڑ پر ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک آدمی اترے گا
اور وہ اپنے دل میں ان کے ہاتھوں قتل ہو جانے پر تیار ہوگا۔ وہ دیکھے گا کہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، وہ آواز دے گا کہ نہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے دشمنوں کو تباہ کر دیا ہے، یعنی مسلمانوں کے دشمنوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ تب لوگ نکلیں گے اور اپنے جانوروں کو چھوڑیں گے۔ جانوروں کو چرنے کے لیے یاجوج ماجوج کے اور اس کی قوم کے گوشت کے سوا کوئی خوراک میسر نہ ہوگی۔ وہ انہی کو کھا کھا کر اس طرح موٹے اور بہت دودھ والے ہو جائیں گے جیسے بہترین چارہ کھا کر خوب موٹے تازے اور دودھ والے ہو جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں کچھ ذرا سی اور تفصیل بیان ہوئی ہے، جیسے پچھلے حدیث میں بیان ہوا تھا کہ جب یاجوج ماجوج سب اور اس کی قوم کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کی قوم کا، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کچھ پرندے بھیجیں گے لمبی گردنوں والے، وہ ان کو جو ہیں وہ اٹھا کر یاجوج ماجوج کی قوم کو کہیں پھینک آئیں گے۔ تو اس میں ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی، پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو اس طرح کھینچ دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا وقت بالکل قریب ہو اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ کب اچانک ولادت ہو جائے گی۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ذرا سی اور تفصیل بیان ہوئی ہے کہ وہ جو پرندے ہوں گے جو یاجوج ماجوج اور اس کی قوم کی جو ہے لاشوں کو اٹھا کر پھینکیں گے، وہ یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ وہ ان کی لاشوں کو مہبل میں جا پھینکیں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ مہبل کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ مقام صحیح میں کہاں ہے واللہ عالم۔ اچھا، قرآن شریف کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں بھی جو ہے وہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھبراہٹ کے عالم میں سرخ چہرے کے ساتھ خوابگاہ سے نکلے آ فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بنایا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ہم میں سے نیک لوگ موجود ہوں گے، کیا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب اتنی کم موٹائی رہ جاتی ہے کہ انہیں سورج کی روشنی اس کے آر پار نظر آنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا جو بڑا ہے وہ کہتا ہے کہ واپس چلو، اس باقی دیوار کو ہم کل کھود ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلے کی طرح انتہائی سخت کر دیتے ہیں۔ جب ان کا مقرر وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی کہ انہیں لوگوں تک پہنچنے دے تو وہ کھودیں گے۔ جب وہ سورج کی روشنی دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا افسر کہے گا، چلو اس کو ہم کل کھودیں گے انشاءاللہ۔ وہ اللہ کی مرضی کا ذکر کریں گے تو اس کی برکت ہوگی، ایسی ہوگی کہ جب صبح کو وہ لوگ واپس آئیں گے تو انہیں اس حالت میں تو اس دیوار کو اس حالت میں پائیں گے کہ جیسی چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ اسے کھود کر لوگوں کے سامنے نکل آئیں گے اور پانی پی کر ختم کر دیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں ہے، اور قرب قیامت نزول مسیح علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد یا فرقہ نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ابن مریم علیہ السلام
روحا کے کشادہ راستے سے حج یا عمرے یا دونوں کا تلبیہ کہیں گے۔ یہ حدیث اس لیے شامل کی گئی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ یاجوج ماجوج وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے، دجال وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے، تو اس کے ان سب کے بعد وہ حج یا عمرہ یا دونوں بھی کریں گے، وہ ادا فرمائیں گے۔ یہ مسند احمد کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کے ظہور کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیا جائے گا۔ اس حدیث کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اخیر وقتوں میں قیامت سے پہلے جو ہے وہ جو حج اور عمرہ ہے وہ موقوف ہو جائے گا، کیونکہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں جو ہے وہ بیان کروں گا، لیکن یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے بعد بھی جو ہے وہ حج اور عمرہ جو ہے وہ ہو رہا ہوگا دنیا میں انشاءاللہ۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ یہ میں نے مختصر جو ہے وہ اس کا حصہ لیا ہے حدیث کا، کیونکہ بہت طویل حدیث ہے یہ۔ تو اس میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یا دجال وغیرہ سے اور جو ہے یاجوج ماجوج سے فارغ ہو جائیں گے، تو ان کے زمانے میں زمین میں اتنا امن ہوگا کہ سانپ اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال قیام کرنے کے بعد فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، یا ایک روایت میں ہے پھر ان کو دفن کریں گے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں بھی کچھ اس طرح کی ایک اضافی معلومات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال وغیرہ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو ہیں 7 سال اس طرح گزاریں گے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان بھی کوئی عداوت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس ہوا کی وجہ سے فوت ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی مومن مسلمان پہاڑوں کے اندر بھی ہوا تو وہ ہوا وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ ویڈیو جو ہے وہ اب اختتام پذیر ہے۔ اس کے آخر میں اب جو ہے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث 7373 میں مینشن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری رنگ کے کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ اب یہ مقام آج کل کہاں واقع ہے اور وہ کیسا لگتا ہے اور اس کے بارے میں کیا روایات ہیں وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ دمشق کیونکہ ایک بہت ہی قدیم شہر ہے، ہزاروں سال سے آباد ہے، تو اگر آپ مطلب اس کو گوگل میپ پہ سرچ کریں گے تو یہ آپ کو اولڈ ڈمیسکس یہاں پہ یہ ملے گا، جس کے کئی سارے دروازے تھے جو ہے وہ پہلے۔ اس میں اگر آپ اوپر دیکھیں تو مینریٹ آف عیسیٰ بن مریم موجود ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مینار کے نام سے ایک جگہ موجود ہے، اور یہی روایات ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پہ اس جگہ پہ وہ انشاءاللہ نازل ہوں گے۔ اس کو ذرا فوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ بنی امیہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے جس کو گرینڈ ماسک آف ڈیمیسکس کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو مینریٹ آف عیسیٰ بن مریم ہے اس کے مشرقی سائڈ پہ، اور اس سے اوپر جو ہے وہ دا ہیڈ آف سینٹ جان دا بیپٹسٹ، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کا جو سر مبارک ہے وہ یہاں جو ہے وہ مدفون ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ قدیم مقام ہے، ہزاروں سال سے آباد ہے، اور جو ہے وہ تقریباً 2000 سال پہلے یہاں پہ آرامیوں کی جو ہے وہ عبادت گاہ رہی ہے، پھر رومی آئے یہاں پہ، پھر کرسچنس کا یہاں پہ ایک چرچ بن گیا، پھر جو ہے وہ 634 جو ہے وہ عیسوی میں حضرت خالد بن ولید نے جو ہے وہ اس شہر کو جو ہے وہ فتح کیا تھا، اور اس کے بعد سے جو ہے یہاں پہ مسجد قائم ہے۔ یہ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اور کرسچنس کے لیے دونوں کے لیے بہت ہی مقدس مقام ہے، اور کیونکہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ وہ یہاں نازل ہوں گے، اور وہ جو ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے یہاں پہ سر مبارک جو ہے وہ مدفون ہے، تو اس لیے یہ دونوں مذاہب کے لیے بہت ہی مقدس مقام ہے۔ اور جو ہے وہ یہ جو ہے یہ صرف روایات ہیں کہ وہ یہاں پہ نازل ہوں گے، ورنہ تو مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ مطلب کہاں آئیں گے۔ اس طرح کا دکھتا ہے یہ مینار،
سفید رنگ کا مینار ہے، جو ہے تقریباً کئی صدیوں سے جو ہے یہ بنا ہوا ہے۔ مملوک جو حکمران آئے تھے انہوں نے یہ بنایا تھا۔ نیچے سے جو ہے یہ چکور ہے، اوپر سے جا کے جو ہے اس کے 8 کونے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا ذرا جو ہے وہ ذرا فوکسڈ ویو ہے۔ حضرت جو ہیں وہ یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ ہے، مدفون ہے، اور اس کے لیے ایک الگ سے جگہ بنائی ہوئی ہے۔ تو ایک صحیح بخاری کی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں موجود تھے، اور یہ دونوں نبی آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو ایک مطلب ایک گمان اس طرح کی ہے بات کہ جب وہ آسمان میں جو ہیں یہ دونوں انبیاء جو ہیں وہ ساتھ موجود ہیں، تو وہ زمین پہ بھی جو ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو وہ اس مقام پہ اتریں گے اپنے جو ہے کزن کے جو ہے خالہ زاد بھائی کے ساتھ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے وہ جو ہے مدفون ہے یہاں پہ۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ جو ہے انہوں نے جو ہے اس وقت کے ایک بادشاہ ہیروڈ جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کے جو ہے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لی تھی، تو اس کے خلاف جو ہے بات کی تھی، اس کی مخالفت کی تھی، تو اس کے جو ہے وہ جرم میں جو ہے ان کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ اور جو ہے وہ کئی صدیوں پہلے جو ہے وہ یہاں پہ کھدائی کے دوران جو ہے وہ یہاں سے سر مبارک جو ہے ان کا دریافت ہوا تھا۔ یہ مقام لکھا ہوا ہے عربی میں کہ نا حضا مقام راس نبی اللہ یحییٰ علیہ السلام، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے جو ہے وہ سر مبارک یحییٰ علیہ السلام کا دریافت ہوا تھا۔ اس جگہ کو جو ہے وہ پوپ جان پال بھی جو ہیں وہ 2001 میں وزٹ کر چکے ہیں، اور وہ ہسٹری میں پہلا وزٹ تھا کسی پوپ کا کسی مسجد کے لیے۔ اس مسجد کے 3 مینار ہیں، اور یہ جو مینار ہے اس کو یہ ذرا فوکسڈ ویو ہے جہاں پہ جو ہے یہ گمان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اخیر وقتوں میں قیامت سے پہلے جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ نازل ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی جی ویڈیو پیک اپ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ قیامت کے فتنوں سے بچنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اخیر وقتوں میں یعنی قیامت سے بالکل پہلے کی کچھ نشانیاں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔